بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ وطر جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کو اہم نہ سمجھا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ جیسے میں نے صحابی کی بات بیان کی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہنا کہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، پڑھو بس۔ تو یہ تقسیمات جو ہیں وہ اہمیت کم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ اہمیت کم کرنے کے لیے ہوں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ تو پھر جو ہے وہ اصل مقصد یہ نہیں تھا تقسیمات کا۔ اگلی روایت ہے، ہاں جی، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ رہے ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن ولیکن سنت سنہا رسول اللہ، یہ طریقہ ہے، سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ یہی دلیل ہے جمہور علماء کی جو کہتے ہیں کہ وطر پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان، اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں آپ نے قیام کیا۔ ایک دن آئے، آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، وہ حدیث میں ہے نا 3 دن آپ نے پڑھائی تھی۔ تو ثم انتظروہ من القابلۃ، پھر اگلے دن لوگوں نے انتظار کیا کہ آپ آج بھی آئیں گے، ابھی نماز پڑھائیں گے۔ یہ صلاۃ التراویح کی بات، تو یعنی تراویح یہ باجماعت جو ہے یہ اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وہ پورا مہینہ معمول اس کو نہیں بنایا، لیکن جب آپ نے 3 دن یہ پڑھا دی تو اس کا مطلب ہے کہ سنت تو ہوگی نا، ثابت ہے آپ سے، اس کی جماعت بھی ثابت ہو گئی، اور یہ جو ہے اس کا یہ اہتمام کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو آپ نے یہ قیام کروایا، ثم انتظروہ من القابلۃ فلم یخرج، تو لوگوں نے اگلے دن بھی انتظار کیا تو آپ نہیں نکلے۔ وقال، اور جب پوچھا اگلے دن صحابہ نے تو آپ نے فرمایا انی خشیت، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ تم پر یہ وطر فرض نہ کر دیا جائے۔ تو اس کے آخر میں وطر ہے نا، تو وطر تم پہ فرض نہ کر دیا جائے۔ تو یہ بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ وطر فرض نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، تم درجات حاصل کر سکو، اللہ کا قرب حاصل کر سکو، بصلاۃ، ایک نماز کے ساتھ، ہی خیر لکم من حمر النعم، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو قیمتی ترین مال ہوتا تھا وہ سرخ اونٹ تھے، آپ یوں کہیں کہ سونے چاندی سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ تو قلنا وما ہی یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی وہ کون سی نماز اللہ کے نبی؟ فرمایا الوتر، وطر ہے وہ، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ عشاء سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ وطر جو ہے نا یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا عشاء کی کتنی رکھتے ہیں جی 17 فلاں، بھئی یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے وطر۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کا ٹائم تو ہے نصف اللیل تک، آدھی رات تک، اور وطر کا ٹائم ہے فجر تک۔ اصل میں وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ ہاں اللہ نے یہ آسانی ضرور دی ہوئی ہے، کوئی عشاء کے بعد پڑھ لے، وہ صبح اٹھنے کا معمول نہیں ہے، نہیں اٹھ پاتا، وہ پڑھ کے سو جائے، وہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نماز الگ ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں، چونکہ اگر اس کو بھی فرض مانتے ہیں تو پھر 5 نہیں بلکہ 6 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الوتر حق، وطر پڑھنا لازم ہے، فرض ہے. فمن لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. لیکن حدیث یہ وہ ضعیف ہے. آگے دیکھیں، اخرجہ ابو داود بسند لین، ضعیف سند سے اس کو بیان کیا ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. البتہ اس کا ایک شاہد بھی ہے، یعنی اسی معنی کی ایک روایت وہ بھی ضعیف ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. تو بہرحال ہم کہہ چکے کہ ساری احادیث کو ملا کے وہ دیگر روایات، جیسے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث گزری، اور اسی طرح وہ اللہ کے نبی کا سواری پر جو ہے وطر پڑھ لینا، یہ ساری باتوں کو ملا کے تو ہم نے مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہت تاکید، کبھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے یہ، حتیٰ کہ سفر میں بھی آپ نے کبھی وطر چھوڑا نہیں. اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ وہ تراویح کا جو سلسلہ چلتا ہے نا کہ جی 8 ہیں کہ 20 ہیں کہ کتنی ہیں، ایک بات سمجھ لیں، ایک ہے اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، آپ نے کتنی پڑھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بتا دیا. اسی طرح صحیح ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ 3 راتیں جو نماز پڑھائی ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ 8 رکھتے ہی تھی. تو عام معمول بھی آپ کا اتنا ہی تھا. تو یہ فرق کرنا کہ جی نماز تراویح اور ہے، نماز تہجد اور ہے، پہلے تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ یا تو یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ یہ پڑھ کے جن دنوں آپ نے جماعت کروائی ہے پھر الگ سے تہجد بھی پڑھی ہے، پھر تو بات ہو. تو اس میں تو یہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے وہ تیسرے دن جو نماز پڑھائی ہے، حتیٰ کہ ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ ہماری سحری نہ رہ جائے، تو سحری تک لیے گئے ہیں. تو پھر کب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھی؟ یہ دلیل ہے کہ یہ الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد ہی کی نماز ہے. ہاں رمضان میں وہ ایک خاص اس کی مناسبت بھی آ گئی کہ اب چونکہ اس وقت وہ لوگوں نے سحری کرنی ہے تو یہ اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی اجازت کی بات ہے، اس کو کوئی لیٹ کرتا ہے تو حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ جماعت شروع کروائی ہے تو بعد میں ایک دن آئے ہیں، دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وقت کی بات بھی کسی صحابی نے کی ہے کہ اس کے لیے جو دوسرا وقت ہے، آخری وقت ہے، وہ بہتر ہے تہجد والا. تو اس لیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے. تو جب نماز وہی ہے تو پھر اس میں وہی جو عام روٹین تھی، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ 8 رکھتے ہی تھی، اور پھر 3 وتر ملائیں گے تو 11 بن گئی. البتہ 13 تک بھی ثابت ہے. تو آپ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب پھر یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب حضرت عائشہ تو کہہ رہی ہیں کہ 11 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 13 ثابت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی 2 رکعتیں بڑی مختصر سی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ذرا تیار مستعد کرنے کے لیے، تو عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جو وہ ایک انداز کی جو لمبی رکعتیں پڑی ہیں ان کو شمار کیا ہے، ان 2 رکعتوں کو سمجھا گویا کہ وہ تو اپنے آپ کو مستعد کرنے کے لیے ہے، ان کو شمار نہیں کیا. تو وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وطر جو ہے، یہ تہجد جو ہے، یہ 8 رکعتیں وہی تراویح ہے. تو اتنی ہی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا. پھر وہ 13 کی بات کریں تو وہ جو شروع میں مختصر سی آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر ان کو شمار نہیں کیا تو وہ 11 کہہ دی ہیں. لہٰذا 13 اور 11 میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. تو آپ کہتی ہیں یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھو ہی مت ان کے حسن اور ان کی لمبائی کے بارے میں، کتنی خوبصورت وہ پڑھتے تھے، کتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے. وہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے نبی نے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات وہ اسپیشل گیا کہ اللہ کے نبی کی نماز دیکھوں اپنی خالہ کے گھر میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا.
تو میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات کو کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اگلی سورت پڑھی، وہ اتنا آگے. تو یہ ہے وَطُولِهِنَّ، کتنی لمبی ہوتی تھی پوچھو مت. ثم یصلی اربعا، پھر 4 اور پڑھتے، نہ پوچھو کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی. ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھ لیتے. تو یہ ہو گئی 8 اور 3 11. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ 3 وتر اکٹھے پڑھنا بھی ثابت ہے. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو فرمایا، یا عائشہ تو ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی 4 پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام فرماتے، لیٹ جاتے. وہ حدیث میں حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگتی، پھر کھڑے ہوتے، پھر اگلی 4 شروع کر دی. تو درمیان میں وضو نہیں کیا. اب یہ سوال تھا کہ نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے وضو کیوں نہیں کیا؟ اور یہی سوال حضرت عائشہ کر رہی ہیں، جی آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں. تو فرمایا، عائشہ، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو اس سے کیا تعلق ہے؟ اس تعلق یہ ہے کہ اگر دل بیدار ہے تو وہ احساسات جو ہیں وہ انسان کے وہ بیدار رہتے ہیں. آنکھیں بند ہونے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو آنکھیں بند ہوئی ہیں نا، آنکھ سوئی ہے، دل بیدار ہے، تو احساسات بیدار ہیں. اگر وضو ٹوٹے گا تو پتہ چل جائے گا. تو اصل میں نیند خود نہیں ہے ناقض وضو، چونکہ جب نیند انسان سو جاتا ہے تو وہ حدیث میں ہے استرخت مفاصلہ، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اب یہ زیادہ امکان ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جائے. اب اس کو چونکہ طہارت کا یقین نہیں رہا، یہ تو درمیان میں غافل ہو گیا، تو اس لیے وہ وضو ٹوٹ گیا. لیکن اللہ کے نبی، چونکہ آپ جو ہے وہ یہ غافل نہیں ہوتے تھے، آپ کا دل تو بیدار رہتا تھا، تو اس لیے آپ وضو نہیں کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، تو ایسے ہی وتر پڑھ لیتے. تو یا عائشہ، فرمایا عائشہ، ان عینی تنامانی، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا. ایک یہ سوال آیا ہے کہ اگر وتر رہ جائے کسی وجہ سے قضائی دینی ہے یا نہیں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب اٹھیں فجر سے پہلے، اذان بے شک ہو گئی ہے، تو آپ وتر فوری پڑھ لیں. اس کی دلیل وہ حدیث ہوگی کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو نماز سے سویا رہ گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کا وہی وقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی وقت پڑھ لے. یا اگر نہیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد 12 رکعات پڑھ لے، جیسے حدیث میں آتا ہے، تو اس کو وہ اجر مل جائے گا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے. وفی روایت لہما عنہا، اور بخاری اور مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ مروی روایت ہے کہ کان یصلی من اللیل 10 رکعات، آپ رات کو 10 رکعتیں پڑھتے. اوپر 8 تھی، 3 وتر تھے، یہاں 10 ہیں تو مطلب ہے 2 کر کے 10. اور پھر وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، ایک سجدہ یعنی 1 رکعت پڑھ لیتے وتر، تو 11 ہو گئی. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے. فَتِلْكَ 13 تو یہ 13 بن گئی. بعض نے یہ کہا ہے کہ جہاں 13 ہیں وہاں فجر کی 2 رکعتوں کو ملایا گیا ہے. تو یہاں یہی بات بیان ہوئی کہ ساتھ وہ فجر کی، چونکہ آخر تک تو پڑھتے تھے، فجر کے قریب تک تو بالکل آخر میں جا کے وتر پڑھا، تو اس کے ساتھ ہی اذان ہو گئی اور فجر کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لی. تو بعض نے کہا ہے جہاں 13 کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے. تو یہ سوالات بعض آ رہے ہیں درمیان میں، اگر سوال آخر میں رکھ لیں تو آسانی ہوگی، درمیان میں ربط ٹوٹے گا نا تو سمجھ بھی نہیں آئے گی. سوال آخر میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی روایت ہے، وعنها رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یصلی من اللیل 13 رکعتا، وہ رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے. ابھی ہم نے بیان کر دیا 13 کا یا 11 کا جو ذکر ہے تو کیا مفہوم ہے. 13 رکعتیں پڑھتے تھے. یوتر من ذالک بخمس،
اس میں 5 کے ساتھ وطر کرتے، 5 رکھتے وطر پڑھتے، تو اس میں بھی کیا ہے وہ 5 اکٹھے، تو آخر میں تشہد صرف آخری رکعت میں، اس سے پہلے تشہد نہیں ہے۔ آگے وضاحت آگئی، لا یجلس فی شیء الا فی آخرھا، آپ بیٹھتے نہیں تھے اس میں، درمیان میں تشہد نہیں کرتے تھے، الا فی آخرھا، سوائے آخری رکعت کے۔ تو 5 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی ہیں، 5 پڑھنی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ آخر میں تشہد ہے صرف، درمیان میں تشہد نہیں ہے۔ وعنہا، انہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی روایت ہے، کہتی ہیں کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی نے وطر پڑھا ہے، کبھی پہلے حصے میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ وانتہا وطرہ الی السحر، ہاں اتنا ہے کہ آپ کا وطر ختم ہوتا تھا سحری تک، یعنی سحری سے پہلے پہلے پڑھ لیتے تھے، یہ نہیں ہوا کہ سحری کے بعد پڑھا ہو۔ تو اب سحر سے مراد کیا ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے جو سحری، جس میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ گویا کہ وہ سحری کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، نماز فجر سے بالکل جو ہے وہ پہلے، تو سحر تک جو ہے وہ آپ پڑھ لیتے تھے۔ تو عشاء کے فوراً بعد کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، رات کوئی 12 بجے پڑھ لے ٹھیک ہے، کوئی 3 بجے پڑھے ٹھیک ہے، ہاں فجر سے پہلے پہلے جو ہے اس نے فارغ ہونا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیں روز میں قرآن ختم کروں، روز روزہ رکھوں، فرمایا اتنی تو اجازت نہیں ہے۔ تو بات اصلاح کرتے کرتے جو ہے اتنی اجازت دی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو اور 3 دن میں قرآن مکمل کرو، اور ان کی ساری زندگی کا یہی معمول رہا ہے، یہ ساری زندگی یہ کرتے رہے ہیں کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا، وہ ہیں سنت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، بہت اہتمام کرنے والے، اور یہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں بندے کی طرح نہ ہو جا، کیا نہ یقوم من اللیل، وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ تو یعنی اس میں تساہل نہ کرنا کہ کچھ ایک دن جو ہے ساری رات کھڑے ہو گئے اور اگلے جو 3 دن جو ہے وہ عشاء بھی نصیب نہیں ہوئی، تو یہ نہیں ہے۔ جتنا انسان جو ہے وہ خیر الامور ادومها فان قل، بہترین امور جو اللہ کو پسند ہیں وہ ہے جن پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑے سے شروع کیا جائے، تھوڑا ہو، تھوڑا کر لو، مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، یہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ کچھ دن کرے اور چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ مستقل یہ قیام کرو۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، ٹھیک ہے، اہل قرآن، اس سے مراد وہ خاص طور پہ حفاظ، اگر وہ مراد لیے جائیں تو پھر یہ یہاں صرف وطر نہیں بلکہ قیام اللیل پورا مراد ہے۔ تو چونکہ قیام اللیل کا وہ حصہ ہے ایک، وطر بھی، تو اسے کہتے ہیں کبھی جز بول کر کل مراد لینا، کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یار میں 2 سجدے دے لوں، اب 2 سجدوں سے مراد کیا ہے؟ پوری نماز، تو سجدہ چونکہ اس نماز کا ایک حصہ ہے تو جز بول کے کل مراد لیا۔ ایسے ہی یہاں کہ وطر پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو اے اہل قرآن، تو حفاظ ان کے لیے خاص طور پہ یہ تاکید ہے، چونکہ قرآن جو ہے وہ اس میں پڑھیں۔ تو فَإِنَّ الْوِتْرَ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ خود بھی طاق ہے، وطر ہے، اور اسی طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ تو خاص طور پہ تاکید کی حفاظ کے لیے، کیونکہ اس سے قرآن یاد رکھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔
रवाहुल खमसतु वसहहहु इब्न खुदैमा, हदीस की 5 किताबों ने इसको बयान किया है और इब्न खुजैमा ने इसको सही कहा है। अगली रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से बयान करते हुए फरमाया, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वितरा, अपनी आखिरी नमाज रात की वितर बनाओ, यानी सबसे आखिर में वितर पढ़ो। इशा पढ़ के सो गए, सुबह उठे तहज्जुद पढ़ी, और जब तहज्जुद भी मुकम्मल हो गई तो अब आखिरी जो है नमाज वितर बनाओ। मुत्तफकुन अलैहि, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। यहाँ कुछ मसाइल हैं कि अगर किसी ने वितर पढ़ लिया है इशा के साथ, कि शायद सुबह उठ वो वितर दरमियान में और नवाफल पढ़ सकता है, तो जवाब है हाँ, पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये है उमूमी तौर पे वो आखिर में जो है वो वितर पढ़े। जो उठने का जिसका मामूल है वो वितर ना पढ़े, सो जाए, सुबह उठ के पढ़े। लेकिन जिसका ऐसा मामूल नहीं है या कभी उसने पढ़ लिए और फिर रात अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो वो नवाफल या तहज्जुद पढ़ सकता है, उसके लिए ममानत नहीं है। इसलिए कि खुद वितरों के बाद 2 रकतें अल्लाह के नबी से साबित है। सुन निसाई की वो रवायत में आप जो है वो इसके बाद आपने बैठ के 2 रकतें पढ़ी हैं, तो उस हदीस को सामने रखते हुए मालूम हुआ कि ये इजअलू आखिरा सलातिकुम बिल्लैल वितरा जो है, ये हुक्म वजूब के लिए नहीं है कि आखिर में ये ही होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, ये इस्तेहबाब के लिए है, वरना इसके बाद जो है कुछ और नमाज पढ़ी जा सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत पड़ी थी कि आपने खास तौर पे हुफ्फाज के लिए कहा था, इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, ये कि औतिरो या अहलल कुरान, ए कुरान वालो, यानी हुफ्फाज की जमात, खास तौर पे जो है वो तुम ये रात की नमाज पढ़ो। तो हमने बता दिया कि खास तौर पे इसलिए कि इसमें कुरान मजीद याद करने के लिए उनके लिए बेहतरीन मुआवनत है, तो उनको खास तौर पे जो है ताकीद की गई है। वैसे तो दूसरों के लिए भी इसमें अहमियत है, लेकिन हुफ़ाज के लिए खास तौर पे इसकी ताकीद है कि वो ये नमाज पढ़े। और अगली रवायत इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वितरा, कि अपनी आखिरी नमाज वितर बनाओ, इस पे भी बात हो चुकी कि अगर कोई शख्स वो पहले उसने वितर पढ़ लिया, फिर बाद में उसको अल्लाह ने तौफीक दे दी, तो वो पढ़ना चाहता है अगर, तो पढ़ सकता है, ममानत नहीं है। इसमें बाद लोग ये भी कहते हैं कि पहले वो एक रकत पढ़ के, तो पहले उस पहले वितर को जो है वो जुफ्त बनाए, फिर दोबारा जो नवाफल पढ़े, फिर आखिर में वितर पढ़े। इस तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि इस अल्लाह के नबी से जब खुद 2 रकतें साबित हैं, तो इसका मतलब है कि हुक्म वजूब के लिए नहीं है। अगली रवायत है हज़रत तलक़ इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी से सुना, आप फरमा रहे थे, ला वितरानी फी लैला, एक रात में 2 वितर नहीं है। इसी रवायत की बिना पर ये जो हमने बयान किया कि कुछ अहबाब ये कहते हैं कि वो पहले उस वितर के साथ एक और रकत पढ़ के उसको जुफ्त बनाए, फिर जितने पढ़ने हैं नवाफल पढ़े, फिर आखिर में पढ़े, तो ये तो 2 छोड़ के 3 वितर हो गए। एक पहले वितर था, फिर एक और पढ़ा उसको जुफ्त बनाने के लिए, फिर आखिर में एक पढ़ा, तो ये तो 3 वितर हो गए हैं। तो इसकी बजाय बस ठीक है, उसने वितर पढ़ लिया है, बाकी जितने अल्लाह तौफीक दे वो नवाफल पढ़ ले। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी यूतिरु, वितर पढ़ा करते थे, इन सूरतों के साथ, यानी वितर में आप ये सूरतें पढ़ते थे, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पहली रकत में, वकुल या अय्युहल काफिरून दूसरी रकत में, और कुल हुवल्लाहु अहद तीसरी रकत में। इसको अहमद ने, अबू दाऊद ने, निसाई ने बयान किया है। और साथ ये इजाफा है, ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, सलाम आखिर में ही फेरते थे। ठीक है, ये 3 इकट्ठे हैं, तो ये सूरतें पढ़ते थे, तो ये पढ़ना सुन्नत है। अबू दाऊद में, तिरमिजी में इसी तरह है, इसमें है कि कुल्ली
کل سورت فی رکعت، ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، اور آخری میں قل هو اللہ احد اور معوذتین وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ بات بیان ہو چکی کہ یہ تین وطروں کا طریقہ کیا ہے کہ تینوں اکٹھے، درمیان میں تشہد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ صورتیں جو ہیں ایک ایک رکعت میں یہ ایک ایک صورت، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ پہلے بیان ہو گئی کہ اصل اس کا وقت وہی ہے کہ صبح سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص سویا رہ گیا تو پھر وہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اس روایت کے تحت کہ جو سویا رہ گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے، وہ اس روایت کے تحت وہ جب اٹھے گا چاہے اذان ہو چکی ہے وہ تب بھی پڑھ لے گا۔ جی ابھی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ولی ابن حبان، ابن حبان میں ہے من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ، جس نے صبح کو پا لیا اور پھر اس نے وطر ابھی تک نہیں پڑھا تو فلا وتر لہ، اس کا وطر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے اس کا ٹائم وہ گزر گیا، اب اس کا وطر نہیں، لیکن جو سویا اٹھا ارادہ تھا پڑھنے کا تو اس کی کوتاہی نہیں ہے، وہ ہم نے دوسری حدیث سے وہ مفہوم لیا کہ اس کے لیے یہ خاص ہے کیونکہ اس میں ہے فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتُهَا، اس کا وقت نہیں گزرا، اس کا وقت وہی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ، جو شخص وطر سے سو گیا یا بھول گیا، اب دیکھیں نا یہ وضاحت آ گئی، فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ، جب صبح کرے تو پڑھ لے یا جب یاد آئے تو پڑھ لے، تو اس کے لیے یہ خاص اجازت ہے۔ عمومی نماز میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی فرضی نماز کسی کی رہ گئی ہے تو بھول گیا ہے، جب یاد آئے وہ پڑھ لے، سویا رہ گیا جب اٹھے وہ پڑھ لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل، جسے یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر سکے گا، نہیں آنکھ کھلے گی اس کی، نہیں اٹھ سکے گا، فلیوتر اولہ، تو وہ پہلے اس میں وطر پڑھ لے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کا وطر ہی رہ جائے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ، اور جو یہ لالچ کرے کہ وہ آخر میں قیام کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے گا، رات کو اٹھے گا وہ تہجد پڑھے گا، فلیوتر آخر اللیل، پھر بہتر یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں وہ وطر پڑھے، فإن صلاۃ آخر اللیل، چونکہ رات کے آخری حصے کی نماز مشہودۃ، وہ حاضر کی گئی ہے، یعنی اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا یشہدہ الملائکہ، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، وذالک افضل، اور یہ افضل ہے، تو افضل یہی ہے کہ وطر وہ آخری حصے میں پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو گئی، فقد ذهب وقت كل صلاۃ اللیل والوتر، تو اب رات کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، وطر کا ٹائم بھی گزر گیا، اب نہ تو تہجد ہے نہ وطر کا ٹائم ہے۔ فاوتروا قبل طلوع الفجر، لہذا طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو، تو یہی اس کا اصل ٹائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یصلی الضحیٰ اربعہ، چاشت کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہاں وطر کی بات مکمل ہوئی ہے، قیام اللیل کی بات ہوئی ہے،
تو قیام اللیل سے صلاۃ التطوع کو شروع کیا تھا، تو پھر اس میں وطر بھی آ گیا۔ اب یہ دوسری نماز ہو گئی ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، یعنی نفلی نمازوں میں یہ بھی ایک نماز ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ جب سورج وہ بلند ہو جاتا ہے، چمک اس کی پوری شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز۔ تو اس میں 2 سے لے کے 8 تک رکعات اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ایک روایت میں 12 بھی ہیں، وہ ثابت نہیں، 8 تک رکعات جو ہیں وہ ثابت ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہاں 4 کی بات ہے، اور اسی لیے اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ اشراق الگ ہے یا اشراق ہی ہے۔ بعض علماء تو اس کو الگ کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز ایک ہی ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی نے، چونکہ اس کا وقت بھی کھلا ہے، وہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کے تو نصف النہار تک جو ہے اس کا ٹائم، اس سے پہلے پہلے تک، تو کبھی آپ نے وہ لیٹ پڑھی ہے، کبھی آپ نے پہلے پڑھی ہے، اور رکھتے بھی مختلف ہیں، تو 2 سے لے کے 8 تک ثابت ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے وہ الگ اوقات کو اور الگ تعداد کو دیکھتے ہوئے 2 الگ سمجھ لیا ہے، ورنہ یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو وہ اس کو الگ الگ کر لے کہ 2 اشراق کے وقت پڑھ لے، 2 اس کے بعد پھر پڑھ لے، یا 4 اس کے بعد پڑھ لے، 8 تک تو جا سکتا ہے نا، اور اسی طرح یا اکٹھی پڑھ لے۔ تو یہ اس کو وسعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاشت اور یہ اشراق کی نماز الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی نماز ہے۔ ایک کتاب ہے صحیح فقہ السنہ، وہ انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات عمدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یصلی الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اربعاً، 4 رکھتے، ویزید ما شاء اللہ، اور جتنا اللہ چاہتا اور اضافہ بھی کر لیتے، کہ 4 تو یہ پڑھتے، اور پھر جتنی اللہ توفیق دیتا وہ 6 8 وہ آپ پڑھتے تھے۔ وَلَهُ عنہا، اور مسلم میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ روایت بھی ہے، انہا سئلت، کہ ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ سے، هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا اللہ کے نبی چاشت کی نماز یہ پڑھتے تھے؟ قالت لا، کہ لگی نہیں، الا ان یجیء من مغیبہ، الا یہ کہ کہیں غیبوبت سے واپس آتے، کہیں گئے ہوئے ہیں، سفر سے واپس آئے ہیں، تب آپ پڑھتے تھے۔ تو عام روٹین میں مستقل نہیں پڑھتے تھے، تو لیکن خود حضرت عائشہ مستقل پڑھتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل نہیں پڑھ سکتے، جب اللہ کے نبی سے ثابت ہے یہ چیز، تو بعض کام اللہ کے نبی نے وہ اس لیے پسند تھے، لیکن اس لیے اس پر ہمیشگی نہیں کی کہ امت کے لیے جو ہے وہ اس میں وجوب کا درجہ نہ آ جائے، تو آسانی کے لیے کبھی آپ نے چھوڑا بھی ہے۔ تو اسی لیے یہاں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ عام طور پہ مستقل معمولاً نہیں پڑھتے تھے، ہاں الا یہ کہ کہیں سفر سے واپس آتے پھر ادا کرتے تھے یہ۔ تو انسان یعنی یہ پڑھے، کبھی چھوٹ گئی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَلَهُ عنہا، اور اسی طرح حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کہ آپ یہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہوں کبھی بھی، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، ہاں میں پڑھتی ہوں۔ اب اس سے معلوم ہوا نا کہ ان کا نہ دیکھنا یہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ آپ گھر میں نہیں پڑھتے تھے عام طور پہ، تو اس لیے وہ آپ کا معمول تھا نا کہ آپ فجر کے وقت اگر صبح آئے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، تو مسجد میں جا کے آپ یہ نماز پڑھتے، تو اس لیے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ میں نے جیسے بیان کیا، اشراق بھی اس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین جو نام بولا جاتا ہے نا، صلاۃ الاوابین وہ بھی اسی کا نام ہے، اور چاشت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نمازیں یہ ایک ہی نماز ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، صلاۃ الاوابین، یہ صلاۃ اوابین جو ہے اس کا افضل ٹائم کون سے ہے؟ ہینا ترمد الفصال، جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں چلنے لگے، یا ریت اتنی گرم ہو جائے کہ اب وہ نیچے پاؤں رکھے تو وہ گرمی محسوس کرے. تو آپ یوں سمجھے، اگر آج کل کے حساب سے لینا ہے تو کوئی 10 ساڑھے 10 بجے یہ اس کا افضل وقت ہے. شروع ہو گیا وہ سورج نکلنے کے بعد، اور یہ اس کا افضل وقت ہے، اور نصف النہار سے پہلے پہلے تک یہ ٹائم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی الضحی سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے یہ چاشت کی نماز 12 رکعتیں پڑھی، تو بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کا ایک محل جنت میں بنا دیں گے. لیکن میں نے بتایا کہ 8 تک تو ثابت ہے، اس سے زیادہ جو 12 والی روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو اسی لیے دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ رواہ ترمذی واستغربہ، امام ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے. تو حدیث یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوئے، فصل الضحیٰ 8 رکعات، اور آپ نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 8 رکعتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، آپ نے 8 تک جو ہے یہ رکعات پڑھی ہیں. اللہ اکبر. جی یہاں تک بیٹا ہم مکمل کرتے ہیں، اس سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ.